ایک آدمی کے پاس استطاعت تو ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس حج کی استطاعت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤں، اس انتظار میں کہ تھوڑے سے پیسے اور ہو جائیں تو اگلے سال چلا جاؤں گا، والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، یہ گناہگار کو ہو رہا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد ابھی ماں پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب تک ماں باپ کو نہ کرایا جائے خود کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے، خاتون خانہ کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے اس پر نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے آنے اور جانے کا خرچ بھی موجود ہو، اور جتنا عرصہ وہ وہاں گزارے گی اتنا خرچ بھی ہو، اور اس عورت کے ساتھ محرم کا خرچ بھی موجود ہو۔ ایک محرم اپنا خرچ لگا کے جا رہا ہے، بھائی عورت سے کہہ رہا ہے بہن میں جا رہا ہوں، میرے اوپر حج فرض ہے، تمہارے اوپر بھی حج فرض ہے، میں محرم ہوں آپ کا، میرے ساتھ حج پہ چلیے، اس عورت کے ذمہ حج فرض ہے، نہیں کرے گی گناہگار ہوگی، سخت ترین گناہ ہوگا۔ نہ معلوم آئندہ سال تک زندگی رہے یا نہ رہے، اور آئندہ سال اگر زندگی نہ رہی دنیا سے چلا گیا تو حج اس کا فرض اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا جب تک کسی کو متبادل نہیں بھیجے گا، حج بدل نہیں کرائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائی۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اس وقت ذکر کرنے کا اس لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں سرکاری سطح پر بھی پرائیویٹ سطح پر بھی حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اور لوگ انتظام کر رہے ہیں، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت ڈالی ہے وہ اندر سے تڑپ رہے ہیں۔ کسی طرح سے انتظام ہو جائے، کسی طرح سے انتظام ہو جائے، اور جو آدمی اپنے رب سے جتنا مانگے گا اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام کرے گا۔ اس کا معاملہ سارا پیسے سے نہیں ہوتا بھائی، اس کا معاملہ براہ راست اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، براہ راست اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ایسوں کو بھی دیکھا ہے جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر واپسی ہو گئی ہے، ایسوں کو بھی دیکھا ہے مکہ جا کر بھی حج نصیب نہیں ہوا، اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے کوئی سبب پاس نہیں تھا، اچانک بیت اللہ پہنچ گئے، اللہ نے پہنچایا۔